له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حمد و صلاة کے بعد عزیزان محترم بھی آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید سورہ نجم کی 2 آیات مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی گناہ گار کو صحیح اور حق بیان کرنے، اس پر عمل کرنے، اور آپ تمام حضرات کو صحیح اور حق سننے، اسے قبول کرنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق کو سعادت عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، گزشتہ 2 جمعوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل اور گفتگو کی جا رہی تھی، اور آج کی نشست میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان مبارک پر گفتگو کی جائے گی۔ آج ربیع الثانی کی 11 تاریخ ہے، اور بر صغیر پاک و ہند میں ربیع الثانی کی 11 تاریخ کو بڑی 11ویں شریف کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ ہر مہینے کی 11 تاریخ تمام سلاسل سے وابستہ حضرت سیدنا غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت و عقیدت رکھنے والے 11ویں شریف مناتے ہیں، اور ہر سال ربیع الثانی کی 11 تاریخ کو بڑی 11ویں کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور یہ دن حضرت سیدنا غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موسوم ہے، آپ کو نسبت حاصل ہے۔ آج پورے بر صغیر پاک و ہند میں لوگ حسن عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے 11ویں کی محافل اور 11ویں کا عیسائی ثواب کر رہے ہیں۔ ہم اپنے سلسلے کو برقرار رکھتے ہوئے نبی کریم علیہ السلام کے شمائل جس طرح بیان کیے جا رہے تھے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں چشمان مبارک قدرتی سرمگی تھی. یوں محسوس ہوتا کہ جیسے قدرتی طور پر دونوں آنکھوں میں سرما لگا ہوا ہے. آنکھوں کی سفیدی میں باریک سرخ ڈورے تھے اور یہ باریک سرخ ڈورے علامات نبوت میں سے ایک. انبیاء کرام جو علامات بیان کی گئی ہیں ان میں علماء نے لکھا کہ یہ بھی علامت ہے. سفیدی میں باریک سرخ ڈورے حسن کی علامت سمجھے جاتے ہیں اور انسان کے حسن کو اور خوشنما بنا دیا کرتے ہیں. جب کسی کے حسن کی تعریف ہو تو چہرے کی بات ہوتی ہے, زلفوں کو بیان کیا جاتا ہے, زلفوں کے گھنے ہونے کو بیان کیا جاتا ہے. تو آنکھوں کو حسن کا دل قرار دیا جاتا ہے, آنکھوں پر بات ہوتی ہے. آنکھوں کی خوشنمائی, آنکھوں کی رنگت, یہ انسان کے حسن مزید خوشنما بناتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان مبارک آنکھوں کی سفیدی میں باریک سرخ ڈورے تھی. پلکیں نہایت خوشنما اور دراز تھی. آنکھوں پر ان پلکوں کا ہونا یہ حسن کا ایک حصہ ہے. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ خواتین پلکوں کو دراز بھی کرتی ہیں, گھنا کرتی ہیں, ان کو باریک تراشا جاتا ہے. یہ آج کل اس کو باقاعدہ ایک فیشن شامل ہو گیا, فیشن کے طور پر ایک باقاعدہ کاروبار ہو گیا کہ آئی برو بنائے جاتے ہیں. تو یہ دیدہ زیب اور خوشنما نظر آنے کے لیے, اچھا نظر آنے کے لیے مصنوعی تراش خراش کی جاتی ہے. لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قدرتی وہ حسن عطا کیا کہ جس میں کسی کمی اور بیشی کی گنجائش ہے, جس میں کوئی دنیاوی تصور شامل نہیں ہے. آنکھیں انتہائی حسین اور خوبصورت بنائی گئی, آنکھوں پر پلکوں کو دراز اور نہایت خوشنما بنایا کہ نبی کریم علیہ السلام کے چہرے انور کو اور دیدہ سے بنا دیا اور خوشنما بنا دیا. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ کی آنکھوں کی تعریف کرتے ہیں کہ سرکار کی چشمان مبارک سرمگی تھی, قدرتی ایسا سرما لگا ہوا تھا. قدرتی طور پر محسوس ہوتا کہ دونوں آنکھوں میں بڑی خوبصورتی سے سرما لگایا گیا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ سرمگی آنکھیں حریم حق کے وہ مشکل غزال, سرمگی آنکھیں حریم حق کے وہ مشکل غزال, ہے فضائے لامکاں تک جن کا رمنا. قدرتی سرمگی ہے, حریم حق کہ وہ مشکل غزال, یہ تعبیر کی حسن کی اعلیٰ حدوں پر
پھر تصرف کو بیان کیا کہ یہ نگاہ جب اٹھتی ہے تو فضائے لامکاں تک ساری حدوں کو پار کرتی ہوئی ان مقامات تک پہنچتی ہے جو لامکاں تک۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یکتحل قبل ان ینام بالعصمت ثلاثین فی کل عین۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے قبل ہر رات دونوں آنکھوں میں عصمت نامی سرما 3 سلائیاں دونوں آنکھوں میں لگایا کرتے تھے۔ ہر آنکھ میں 3 سلائی عصمت سرمے کی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ یہ عصمت ایک خاص سرما ہے جو مکہ میں ملتا ہے، مدینہ منورہ میں ملتا ہے، اور وہاں کی بھی ایک پہاڑ سے خاص طور سے یہ سرما حاصل کیا ہے۔ اس کی رنگت کچھ گلابی سی ہوا کرتی ہے اور یہ آنکھوں میں لگنے کے بعد اور خوبصورتی، بڑا خوبصورت محسوس ہوتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام عصمت سرما لگایا کرتے تھے۔ جو لوگ عمرے کے لیے گئے یا حج کے لیے گئے انہوں نے دیکھا ہوگا کہ عصمت سرما مدینہ میں بھی ملتا ہے اور مکے میں بھی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ عصمت سرما لگایا کرتے تھے۔ اس عصمت سرمے کے مطابق نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے، حضرت عبداللہ بن عباس ہی کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ان خیر اکحالکم العصمت یجل البصر وینبت الشعر۔ حضور فرماتے ہیں کہ تمہارے سرموں میں عصمت بہترین سرما ہے، عصمت عمدہ ترین سرما ہے، یجل البصر وینبت الشعر، کہ یہ سرما آنکھوں کو روشنی بخشتا ہے اور پلکوں کو گھنا کر دیتا ہے، پلکیں بڑھتی ہیں، گھنی ہوتی ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم عصمت سرما استعمال فرمایا کرتے اور عصمت سرمے کی خصوصیات بیان فرماتے کہ یہ بہترین سرما ہے، یہ آنکھوں کی روشنی بھی بڑھاتا ہے اور پلکوں کو گھنا بھی کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ وہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علیکم بالعصمت فإنه یجل البصر وینبت الشعر۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے اوپر عصمت سرمے کا استعمال لازم کرنا، تم ضرور عصمت سرما استعمال کیا کرو کہ ویجل البصر وینبت الشعر، کہ یہ آنکھوں کی روشنی بڑھاتا ہے اور پلکوں کو گھنا کرتا ہے۔ جب کبھی آپ کا یا کسی آپ کے جاننے والے کا مدینہ منورہ جانا ہو، عمرے یا حج کے لیے جانا ہو، تو آپ اس سے عصمت سرما منگائیے، 2 یا 3 ریال میں مل جاتا ہے۔ یہ عصمت سرما منگوائیے اور اسے استعمال کیجیے، اور استعمال کا طریقہ سنت مبارکہ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہر روز قبل ان ینام بالعصمت 3 فی کل عین، کہ ہر روز سونے سے پہلے ہر آنکھ میں 3 سلائیاں عصمت سرمے کی لگایا کرتے تھے۔ استعمال کیجیے، یقینی طور پر آپ کو معلوم ہوگا کہ سنت
جسے نبی کریم علیہ السلام نے فائدہ مند قرار دیا ہو تو اس میں یقیناً فائدہ بھی ہے اور شفا بھی ہے۔ اس مت سرما استعمال کریں کیونکہ یہ نبی کریم علیہ السلام کی سنت ہے۔ نبی کریم علیہ السلام چشمان مبارک آپ کی مبارک آنکھوں پر میں نے حسن کے اعتبار سے ابتدائی تمہید میں بتا دیا کہ نبی کریم علیہ السلام کی مبارک آنکھیں انتہائی خوبصورت اور سفیدی میں باریک سرخ ڈوری تھی، بلکہ نہایت خوشنما اور دراز تھی، بڑے سلیقے سے بلکہ چہرہ مبارکہ پر اتنی خوبصورت اور ایسی حسین لگا کرتی، اور میں نے مختلف احادیث میں پہلے بیان کیا ہے کہ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کی جلوہ آرائیاں لفظوں میں بیان کرتے ہیں، کائنات کی حسین ترین چیزوں سے تشبیہ دینے کے بعد صحابہ کرام نتیجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ کائنات کی ہر شے سے زیادہ حسین پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت ہے۔ تو حسن میں، چہرے کی خوبصورتی میں آنکھوں کا بڑا کردار ہوتا ہے۔ آنکھوں کی خوبصورتی، پلکوں کا گھنا ہونا، ابرو کا کشادہ ہونا، دراز ہونا، یہ بڑا معنی رکھتا ہے۔ شعراء اپنے محبوب کے حسن کو بیان کرتے ہیں تو اس کی آنکھوں کی دل فریب ہوتی ہے، اور آنکھوں میں جو سرخی کے ڈورے ہوں، سرخی کے ڈوروں کو بلا کے حسن سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور نبی کریم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حسن کائنات کے تمام حسینوں سے زیادہ بڑھ کر دیا۔ یہ تو چند احادیث ظاہری حسن کے اعتبار سے کہ نبی کریم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حسن عطا فرمایا اس میں آنکھوں کی خوبصورتی کیا تھی، یہ چند احادیث سے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اب اس کے باطنی معاملات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے باطنی تصرف، باطنی قوت کتنی عطا فرمائی، ہم علماء سے سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، قرآن میں پڑھتے ہیں کہ انبیاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزے عطا فرمائے، کسی کو 1 ملا، کسی کو 2، کسی کو 4، لیکن نبی کریم علیہ السلام کی پوری ذات مقدسہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سراپا معجزہ فرمایا، سراپا معجزہ فرمایا، اور آپ کے جسم مبارک کا ایک ایک حصہ، ایک ایک عضو سراپا معجزہ، اور اس سے صادر ہونے والے معجزے اتنے زیادہ ہیں۔ پچھلے جمعے میں نے نبی کریم علیہ السلام کی زلفوں پر بات کی اور میں نے بتایا تھا کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام کا منہ مبارک آپ کے پاس موجود تھا، جیسے کوئی بیماری ہوتی، نظر لگ گئی ہوتی، کسی نظر بد کا شکار ہوتا، آسیب کا شکار ہوتا، کسی بیماری کا شکار ہوتا، کوئی بھی بیماری ہوئی ہوتی، لوگ پیالہ لے کر ام سلمہ کے پاس آتے، حضرت ام سلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک وہ اس پانی کے پیالے میں ڈبو کر، گھما کر وہ پانی کا پیالہ دے دیا کرتی۔ صحابی فرماتے ہیں کہ حضور کہ اس منہ مبارک کے مس شدہ پانی سے غسل کیے ہوئے پانی کو
مریض کو پلایا جاتا تو وہ شفا یاب ہوتا۔ تو آپ کے جسد مبارک کے ایک ایک حصے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزوں کا ظہور فرمایا، اور چشمان مبارک اعلیٰ حضرت نے اپنے کلام میں کئی مقامات پر اعلیٰ حضرت باقاعدہ عشق اور محبت کے اس انداز میں، اور جتنے اشعار کہے، میں دعوے سے کہتا ہوں کہ آپ ان اشعار کو ایک سمت رکھیں اور پھر اس اشعار کی مناسبت سے احادیث مبارکہ کو تلاش کر کے لائیں تو معلوم ہوگا کہ ہر شعر کسی نہ کسی حدیث کا ترجمہ ہے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب آدمی کسی کی تعریف محبت سے کرتا ہو، دل سے کرتا ہو، دل کی گہرائیوں سے کرتا ہو، تو اس وقت وہ صرف تعریف کرتا ہے اور تعریف کو وہ اس حقیقی انداز کے خوبصورت جامے پہنایا کرتا ہے کہ جو اور دل فریب ہو جائے۔ تو اعلیٰ حضرت نے اپنے کلام میں کئی مقامات پر چشمان مبارک کا تذکرہ کیا، حضور کی مبارک آنکھوں کا تذکرہ کیا۔ تو چند احادیث اس حوالے سے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول، عظمت اور مقام آپ جانتے ہیں، مختلف مواقع پر بیان کرتا رہا ہوں کہ حضرت ابو ہریرہ کس پائے کے صحابی ہیں، اور صوفی صحابی ہیں۔ آج کے یہ نام نہاد جعلی صوفی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے ایک حصے پر اگر عمل کر لیں تو شاید کوئی جھلک، کوئی سچائی ان میں پیدا ہو، ورنہ تصوف، فقر، یہ صرف حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در سے ملتا ہے۔ ایک الگ چیپٹر ہے، لیکن یہ جاہل صوفی، یہ گلی گلی بیٹھے ہوئے لوگوں کو ٹھگنے والے مکار، یہ جھوٹے اور بے ایمان تصوف کی دے کو بھی نہیں جانتے۔ تصوف سیکھنا ہو تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھو۔ الغرض بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال هل ترون قبلتي ها هنا والله ما يخفى علي ركوعكم ولا خشوعكم اني لا اراكم من وراء ظهري۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سنو، جیسے میں سامنے سے دیکھتا ہوں، جیسے میں اپنی ان آنکھوں سے تمہارا ظاہر ملاحظہ کر رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں، اسی طرح مجھ سے تمہارے رکوع اور خشوع پوشیدہ نہیں ہیں، اس لیے کہ جیسے میں ان ظاہری آنکھوں سے سامنے کا منظر دیکھتا ہوں، ایسے ہی میں باطن کی نگاہوں سے پیچھے کا سارا منظر دیکھتا ہوں۔ مجھ سے نہ تمہارا ظاہر پوشیدہ ہے، نہ تمہارا باطن پوشیدہ ہے۔ میں تمہارے ظاہر پر بھی نظر رکھتا ہوں، تمہارے باطن پر بھی نہیں رکھتا۔ تو فرمایا کہ لا ما یخفی علی رکوعکم ولا خشوعکم، کہ تم سے مجھ سے تمہارا رکوع اور تمہارا خشوع پوشیدہ نہیں ہے۔ رکوع تو ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ایک آدمی رکوع کر رہا ہے تو اس کے برابر والا دیکھ سکتا ہے کہ یہ رکوع میں ہے، پیچھے والا دیکھ سکتا ہے کہ رکوع میں ہے، لیکن جو آگے ہے اسے نہیں پتا کہ پیچھے والا آدمی رکوع کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ چلیے رکوع تو نظر آ جاتا ہے، لیکن خشوع کا تعلق دل سے ہوا کرتا ہے، قلب سے ہوا کرتا ہے۔ کسی کو کیا پتا کہ یہ ایسے ہی بس ٹکریں مار رہا ہے، نماز نہیں پڑھ رہا، خشوع و خضوع نہیں ہے، برابر والا بھی نہیں جان سکتا، پیچھے والا بھی نہیں جان سکتا، دائیں بائیں والا بھی نہیں جان سکتا۔ لیکن حضور فرماتے ہیں کہ میں تمہارے رکوع سے بھی واقف ہوں، تمہارے خشوع سے بھی واقف ہوں، اور میں بالکل ایسے کہ جیسے سامنے کا دیکھ رہا ہوں، پیٹھ پیچھے بھی میں ساری معاملات ایسے ہی کرتا ہوں۔ تو حضور سے کوئی مخفی نہیں ہے، کوئی پوشیدہ نہیں ہے، ہر شخص
حضور کی نکاح ہو. اور بہت ساری حدیث ہیں. ایک حدیث میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مسلم شریف کی روایت ہے کہ اس تمام روئے زمین کو میرے سامنے سمیٹ دیا ہے اور ایسے مثل ہتھیلی کے کر دیا ہے کہ اس ہتھیلی کا تمام گوشہ آنکھوں کے سامنے ہے، تو ایسے کہ میں سب کو ملاحظہ کرتا ہوں. مسلم کی روایت. اسی طرح حضرت ابو ہریرہ کی ایک اور روایت بخاری ہی سے ہے. فرمایا کہ انی لانظر الی ما ورائی کما انظر الی ما بین یدی. ارشاد فرمایا کہ میں جس طرح ظاہر تمہارے ظاہر کو دیکھتا ہوں، جس طرح سامنے کی نگاہوں سے تمہیں دیکھ رہا ہوں، اسی طرح میں باطن کی نگاہوں سے پیچھے کے معاملات کو بھی جانتا ہوں. میرے پس پشت جو ہو رہا ہے اسے بھی دیکھتا ہوں، اسے بھی جانتا ہوں. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرا فی اللیل فی الظلمۃ کما یرا فی النہار فی الضوء. فرمایا کہ نبی کریم علیہ السلام رات کی تاریکی میں بھی اسی طرح سے تمام اشیاء کو بغور دیکھا کرتے تھے. رات کی تاریکی میں بھی تمام اشیاء ایسی صاف نظر آیا کرتی تھیں کہ کما یرا فی النہار فی الضوء، کہ جیسے دن کی روشنی میں کوئی شے واضح اور صاف نظر آیا کرتی ہے، ایسے ہی رات کی تاریکی اور ظلمتوں میں نبی کریم علیہ السلام تمام اشیاء کا مشاہدہ فرمایا. یعنی ذرا گہرا اندھیرا ہو تو ہماری آنکھیں چندیانے لگتی ہیں، ہماری آنکھیں ایسے بس کھل جاتی ہیں کہ کسی طرح یہ تاریکی دور ہو جائے، ہمیں سامنے نظر آئے. ہم ایک ٹارچ جلاتے ہیں یا لائٹ آن کرتے ہیں تو اس کا بھی اس کی ایک حد ہے کہ اس حد کے آگے نہیں دیکھتی، لیکن میرے آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام حدوں سے آگے بڑھ کر دیکھتے ہیں کہ آپ کے لیے حدوں کی کوئی غیر نہیں. بخاری کی روایت ہے، جنگ موتا کے لیے اصحاب کو روانہ کیا تو راوی لکھتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام صحابہ کے جھومٹ میں بیٹھے ہیں اور جنگ موتا کے احوال بیان فرما رہے ہیں کہ اب فلاں نے علم اٹھایا، فلاں بڑھا، فلاں نے فلاں کافر کو واصل و جہنم کیا. اور اس کے بعد پھر جو اصحاب اس جنگ موتا میں شہید ہوتے رہے، نبی کریم علیہ السلام ان کے احوال صحابہ کرام کے درمیان بیٹھ کر بتاتے رہے کہ اب فلاں کو شہید کر دیا گیا. آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. آپ نبی کریم علیہ السلام جنگ موتا کے احوال بتاتے جاتے، بیان کرتے جاتے، آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے. حضرت عباس فرماتے ہیں کہ تھوڑی دیر بعد نبی کریم علیہ السلام مسکرانے لگے. صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی آپ اپنے اصحاب کی شہادت پر غمزدہ تھے، آپ ان کی شہادت بیان کرتے ہوئے آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اب آپ مسکرا رہے ہیں، اس تبسم کی وجہ کیا ہے؟ اس تبسم کا سبب کیا ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب میں انہیں شہید ہوتے دیکھ رہا تھا، اب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ وہ اصحاب جنت میں ایک دوسرے کے سامنے تکیے لگا کر بیٹھے تھے. تو آپ کی نگاہوں سے کچھ پوشیدہ نہیں. اس مقام سے جنگ موتا کے مقام تک جو جنگ کے حالات ہوتے رہے، ان سب کو ملاحظہ فرماتے رہے، سب کی شہادت کے حالات کو دیکھتے رہے. اور اس کے بعد جب وہ جنت میں داخل ہو گئے تو جنت میں داخل ہو کر ان جنتی اصحاب کا جنت کی قالینوں پر، جنت کے تختوں پر بیٹھ کر ایک دوسرے سے باہم گفتگو کرنا، نبی کریم علیہ السلام اس کو بھی ملاحظہ فرماتے. ایک مرتبہ آخری حدیث بیان کروں گا. نبی کریم علیہ السلام مسجد نبوی میں موجود ہیں، مصلی پر تشریف فرما ہے. بخاری اور مسلم کی روایت سے موجود ہے. مصلی پر آپ تشریف فرما ہیں، نماز کی نیت باندھی ہوئی ہے، پیچھے اصحاب آپ کے سامنے صفیں باندھے ہوئے ہیں. راوی بیان کرتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے 2 مرتبہ نماز میں قیام کے دوران 2 مرتبہ ہاتھوں کو اٹھایا، واپس لے آئے. نماز ختم ہوئی،
صحابہ نے دریافت کیا یا رسول اللہ آج خلاف معمول واقعہ دیکھا کہ 2 مرتبہ آپ نے ہاتھ اٹھایا اور دونوں دفعہ ہاتھ اٹھا کر آپ واپس سے آئے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ میرے سامنے جنت کے باغات تھے اور میں نے انگور کے خوشوں کی طرف ہاتھ بڑھایا، چاہا کہ انہیں اتار کر لے آؤں، پھر میرے دل میں خیال آیا میں نے چھوڑ دیا۔ خدا کی قسم اگر میں وہ اتار لاتا تو تم قیامت تک کھاتے رہتے، وہ ختم نہ ہو۔ مسجد نبوی میں رہ کر جس کی نگاہیں جنت کے باغات تک پہنچی ہوئی ہوں، مدینہ میں رہ کر جو جنگ موتا کے حالات بیان کر رہا ہو، جو مدینہ منورہ میں رہ کر جنت کے حالات کو بیان کر دے، تو اس کی نگاہوں کی طاقت کا ٹھکانہ کیا ہوگا، عالم کیا ہوگا۔ سراپا معجزہ ہے، اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو سراپا معجزہ۔ یہ چند شمائل آپ حضرات کے سامنے بیان کیے، انشاءاللہ اگلی نشست میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جسد مبارک اور دیگر اعضاء پر بات اسی طرح کرتے رہیں گے، اور اس کا مقصد یہ ہے، میں نے یہ 3 جمعوں سے اس لیے یہ سلسلہ شروع کیا کہ آپ کی چشمانی مبارک، چہرہ مبارکہ، زلف مبارک، نبی کریم علیہ السلام کی ہر ادا شریعت ہے، ہر ادا طریقت ہے، آپ کا ہر عمل اسلام ہے، آپ کے جسم مبارک کا ایک گوشہ عین اسلام ہے۔ میں اسے آپ کے سامنے بیان کرتا رہا، اللہ جانے یہ خاکہ، یہ تصور کہاں ذہن میں پیوست ہو جائے اور سنتے سنتے کسی دن آقا کا کرم ہو جائے تو اللہ جانے کس کے خواب میں آ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زیارت فرمائے۔